اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، خاکہ جس کو انگریزی میں اسکیچ کہتے ہیں کہ لغوی معنی ڈھانچہ بنانا یا مسودہ تیار کرنا ہے، جبکہ ادبی نقطۂ نظر سے خاکہ شخصیت کی ہو بہو عکاسی کا نام ہے۔ لغوی معنی میں تو ڈھانچہ بنانا یا مسودہ تیار کرنا ہے، لیکن اگر ہم ادبی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو کسی بھی شخصیت کا عکس پیش کرنے کو خاکہ کہتے ہیں۔ اس خاکہ نگاری میں نہ صرف شخصیت کی ظاہری تصویر کشی کی جاتی ہے بلکہ باطن کا بھی احاطہ کیا جاتا ہے، اور یہ جو خاکہ ہوتا ہے اس میں نہ صرف کسی شخص کی ظاہری تصویر پیش کی جاتی ہے بلکہ اس کے اندر کے اوصاف، اس کی خوبیاں، اس کی صلاحیتوں کو بھی جانچا جاتا ہے۔ اچھے خاکے کی تعریف یہ ہے کسی شخصیت کے کچھ اہم پہلو اور منفرد پہلو ایسی ماہرانہ نفاست کے ساتھ بیان کیے جائیں کہ قاری پر اس شخصیت کا تاثر پیدا ہو جائے۔ اور اب اچھے خاکے کی تعریف کیا ہم کریں گے؟ بھئی کسی شخص کے اہم اور منفرد پہلو جو ہیں ان کو ایسی نفاست سے لکھا جائے، بیان کیا جائے کہ قاری جو پڑھنے والا ہے اس پہ اثر پیدا ہو اور اس کے افکار و کردار کی جھلکیاں بھی دیکھنے کو مل جائیں، اور جس شخص پہ ہم خاکہ لکھ رہے ہیں اس کی سوچ کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی خوبیاں خامیاں کیا ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل جائیں۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا خاکہ پطرس بخاری کا لکھا ہوا خاکہ ہے، مضمون ہے، خاکہ ہے۔ ہم اس کو فرضی شخصی خاکہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک فرضی شخصی خاکہ ہے، مرید پور کا پیر، اور اس کے مصنف ہیں پطرس بخاری۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس خاکے کا کہ اکثر لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر کبھی نہیں کرتا۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے وطن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ بعض اس بات پر بھی حیران ہیں کہ میں اب کبھی اپنے وطن کو جاتا نہیں ہوں، اور کچھ لوگ تو اس بات پہ بھی حیران ہیں کہ بھائی اس بندے کو کوئی وطن بھی ہے، کوئی شہر بھی ہے، کوئی گاؤں بھی ہے، اور اگر ہے تو آج تک ہم نے اس کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب کبھی لوگ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ ٹال دیتا ہوں۔ اس سے لوگوں کو طرح طرح کے شبہات ہونے لگتے ہیں، اور جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم اپنے گاؤں کیوں نہیں جاتے تو میں آگے سے اس بات کو ٹال دیتا ہوں، کوئی بہانہ بنا دیتا ہوں۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے شک پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہاں پر اس پر ایک مقدمہ بن گیا تھا، اس کی وجہ سے روپوش چھپا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی اس پہ کوئی مقدمہ تھا، کوئی لڑائی کا، کوئی چوری کا، اس وجہ سے وہ یہ اپنے گاؤں سے یہاں شہر میں چھپا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے وہاں کہیں ملازم تھا، غبن کا الزام لگا، ہجرت کرتے ہی بنی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ وہاں پہ کسی ادارے میں ملازم تھا اور اس پہ چوری اور بددیانتی کا الزام لگا، اور جب اس نے وہ جگہ چھوڑی، ہجرت کرنا کہتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، تبھی اس کی جان چھوٹی۔ کوئی کہتا ہے والد اس کی بدعنوانیوں کی وجہ سے گھر نہیں گھسنے دیتے، اور کوئی کہتا ہے کہ اس کے والد جو ہیں اس کے غفلوں کی وجہ سے اس کو گھر میں گھسنے نہیں دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں، آج میں ان سب غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والا ہوں۔ جتنے بھی لوگ میرے بارے میں غلط فہم رکھتے ہیں، غلط سوچتے ہیں، ان کو میں ان کا خاتمہ کرنے والا ہوں، مٹانے والا ہوں۔ خدا آپ پڑھنے والوں کو انصاف کی توفیق دے۔ تو کیا کہتے ہیں جی؟ مصنف کہتے ہیں کہ بھئی لوگ مجھ سے، اکثر لوگ جو ہے تعجب سے حیران ہو کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آج تک تم نے اپنے وطن کا ذکر نہیں کیا۔ بعض تو اس بات پہ بھی حیران ہے کہ تم کبھی گئے بھی نہیں ہو اپنے وطن۔ جب بھی یہ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے کہ تم اپنے وطن کو نہیں چاہتے، تو میں کیا کر دیتا ہوں، ٹال دیتا ہوں، اور اس ٹالنے کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں، دماغ میں مختلف شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ اس میں کوئی مقدمہ بن گیا ہے، کوئی اس لیے یہ چھپا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ملازم تھا کسی ادارے میں، اس نے چوری اور بددیانتی کا اس پہ الزام لگا اور اس نے وہ جگہ چھوڑی تو تبھی اس کی جان چھوٹی۔ کوئی کہتا ہے والد اس کو اس کے غفلوں کی وجہ سے گھر میں نہیں گھسنے دیتے۔ پھر مصنف کہتے ہیں کہ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن آج میں ان لوگوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والا ہوں، ان کا خاتمہ کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ پڑھنے والوں کو انصاف کی توفیق دے، آپ نے خود انصاف کرنا ہے۔ تو شروع ہوتی ہے بات کہاں سے؟ وہ یہاں سے یہ کہانی، وہ کہتا ہے کہ قصہ میرے بھتیجے سے شروع ہوتا ہے
میرا بھتیجا یوں دیکھنے میں تو عام بھتیجوں سے مختلف نہیں ہے، میری تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں، قصہ جو ہے، کہانی جو ہے میرے بھتیجے سے شروع ہوتی ہے، اور میرا بھتیجا جو ہے وہ دیکھنے میں تو جیسے عام لوگ ہوتے ہیں اسی طرح ہے، بچے کہتے ہیں بھائی کے بیٹے کو، اور اس میں میری تمام خوبیاں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نئی پوت سے تعلق رکھنے کے باعث اس میں بعض فالتو اوصاف بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے چونکہ وہ نئی نسل کا بچہ ہے تو اس میں فالتو اوصاف بھی، فالتو خوبیاں بھی نظر آتی ہیں، لیکن ایک صفت تو اس میں ایسی ہے کہ آج تک ہمارے خاندان میں اس شدت کے ساتھ کبھی رونما نہیں، لیکن کہتا ہے کہ ایک خوبی اس میں ایسی ہے کہ آج تک اس طرح کا بچہ ہمارے خاندان میں پیدا نہیں ہوا، وہ یہ کہ بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ یہاں ذرا مزاح پیدا کی اور اس نے طنز کیا ہے کہ وہی بڑوں کی عزت کرتا ہے، تو اور میں اس کے نزدیک بس علم و فن کا ایک دیوتا ہوں، اور میں اس کے نزدیک علم و ہنر کا ایک مجسمہ ہوں، ایک بادشاہ ہوں، ایک دیوتا ہوں۔ تو یہ ایک ایسی صفت ہے جو آج تک ہمارے خاندان کے کسی بندے میں ظاہر نہیں ہوئی۔ یہ خبط اس کے دماغ میں کیوں سمایا، یہ دیوانگی، خبط دیوانگی کیوں سمایا ہے، اس کی وجہ میں یہی بتا سکتا ہوں کہ نہایت اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانوں میں بھی کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آ جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس کی وجہ میں یہی بتا سکتا ہوں کہ بھئی اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانوں میں بھی کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آ جاتا ہے کہ وہ بڑوں کی عزت کرتے ہیں۔ میں نے شائستہ سے شائستہ دو زمانوں کے فرزندوں کو بعض اوقات بزرگوں کا اس قدر احترام کرتے دیکھا ہے کہ ان پر نیچ ذات کا دھوکہ ہونے لگتا ہے۔ یہاں پہ بھی مصنف جو ہے معاشرے کی ایک برائی ہے اس پر طنز کر رہے ہیں کہ بھئی جن لوگوں کے پاس کچھ آ جاتا ہے، پیسوں ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ کسی کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کسی کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ تو یہاں اس نے کہا کہ بھئی مہذب سے مہذب معاشرے میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ دو خاندانوں میں کبھی کبھی اس قدر اعلیٰ اوصاف کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو لوگوں کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا اور ان پہ نیچ ذات، ادنیٰ ذات ہونے کا دھوکہ ہونے لگتا ہے، شک ہوتا ہے کہ بھئی چونکہ غریب لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی عزت بھی کرتے ہیں، قدر بھی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے معاشرے میں اس ایک خرابی پہ طنز بھی کیا ہے۔ مصنف اس میں کیا کہہ رہے ہیں جی، کہتا ہے کہ یہ میرے گاؤں نہ جانے کا قصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے میرے بھتیجے سے، کہ میرا بھتیجا تو ویسے عام ہی بچوں کی طرح ہے، لیکن میری تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں، وہ کہتا ہے، اور اس کے علاوہ نئی نسل ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں باقی فالتو کے بھی اوصاف پائے جاتے ہیں، لیکن ایک خوبی اس میں ایسی پائی جاتی ہے جو آج تک ہمارے خاندان کے کسی شخص میں ظاہر نہیں ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ وہ بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ یہاں اس نے طنز کیا ہے، اور پھر اس کے کہا ہے مصنف نے کہ اس کے خیال میں علم و ہنر کا ایک دیوتا ہوں، اور یہ خبط، یہ دیوانگی اس کے دماغ میں کیوں سمائی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ بتا سکتا ہوں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانوں میں کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سال میں کانگریس کے جلسے میں چلا گیا، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کانگریس کا جلسہ میرے پاس چلا آیا۔ مطلب یہ کہ جس شہر میں موجود تھا وہیں کانگریس والوں نے اپنا سالانہ اجلاس منعقد کرنے کی ٹھان لی۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ایک سال جو ہے میں کانگریس کے جلسے میں گیا، بلکہ میں یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ کانگریس کا جلسہ خود چل کے میرے پاس آیا۔ مطلب یہ ہے کہ کانگریس جس شہر میں رہتا ہوں، کانگریس والوں نے وہاں پہ اپنا سالانہ جلسہ منعقد کر دیا، یعنی کہ اس کا انعقاد کر لیا، جلسہ رکھ لیا۔ میں پہلے بھی اکثر جگہ یہ اعلان کر چکا ہوں اور اب بھی ببانگ دول یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اس میں میرا ذرا بھی قصور نہ تھا۔ یہ جلسہ کانگریس والوں نے منعقد کیا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، لیکن لوگ اس بات کو نہیں مانتے، اور ببانگ دول کھلم کھلا اب بھی یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو یہ شک ہے کہ میں نے محض اپنی تسکین نخوت کے لیے کانگریس کا جلسہ اپنے پاس ہی کرا لیا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے تسکین نخوت یعنی کہ غرور و تکبر کی وجہ سے کانگریس کا جلسہ اپنے پاس کروایا ہے، لیکن یہ محض حاسدوں کی بدنیتی ہے۔ کہتا ہے یہ جلنے والوں کی نیت کی خرابی ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ بانڈوں کو میں نے اکثر شہر میں بلوایا ہے، مسخرے جو ہوتے ہیں، جو لوگوں کو خوش کرتے ہیں، جو لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں،
ان کو میں نے اکثر شہر میں بلایا ہے وہ کہتا ہے، اور 2-1 مرتبہ بعض تھیٹروں کو بھی دعوت دی ہے، ناٹک کرنے والوں کو، ناچ گانے والوں کو بھی دعوت دی ہے۔ لیکن کانگریس کے مقابلے میں میرا رویہ ہمیشہ گمنام شیری کا سا رہا ہے۔ لیکن کانگریس کا جہاں تک سوال ہے تو میرا رویہ ان کے معاملے میں ایک گمنام بلکہ ایک انجان سے شخص کا رہا ہے۔ بس اس وجہ سے، بس اس سے زیادہ میں اس موضوع پر کچھ نہ کہوں گا۔ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ مجھے اپنی صفائی پیش نہیں کرنی چاہیے۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں جی؟ عزیز طلبہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کانگریس کے سالانہ جلسے میں شریک ہونے کے لیے چلا گیا، بلکہ کیا کہنا چاہیے مجھے؟ کہتا ہے کہنا مجھے یہ چاہیے کہ کانگریس کا جلسہ خود چل کے میرے پاس آیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ کانگریس کا جلسہ خود چل کے میرے پاس ہے؟ بھائی کانگریس والوں نے اپنا سالانہ اجلاس جو ہے، جلسہ جو ہے وہ مطلب یہ کہ کانگریس کا جلسہ جو ہے وہ کانگریس والے جو ہیں انہوں نے اپنا جلسہ جو ہے وہ اسی شہر میں منعقد کروایا، رکھ لیا، ارادہ کر لیا جہاں پہ میں رہتا تھا۔ اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کھلم کھلا یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اس میں میرا قصور ذرا بھی نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ، لیکن یہ محض حاصلوں کی بدنیت ہے، لیکن بعض لوگ یہ اس شک میں ہیں کہ میں نے غرور و تکبر کی وجہ سے کانگریس کا جلسہ اپنے پاس کروایا ہے۔ کہتا ہے لیکن یہ فقط جلنے والوں کی نیت کا مسئلہ ہے۔ ہاں میں نے مسحوں کو 1-2 دفعہ اس شہر میں بلایا ہے، اور 1-2 مرتبہ تو ناٹک کرنے والوں کو بھی، ناچ گانے والوں کو بھی بلایا ہے، لیکن کانگریس والے معاملے میں بالکل بھی میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں ایک گمنام شہری کا سا میرا کردار ہے۔ بس اس سے زیادہ میں اس موضوع پر کچھ بھی نہیں کہتا۔ جب کانگریس کا سالانہ اجلاس بغل میں ہو رہا ہو تو کون ایسا متقی ہوگا جو وہاں جانے سے گریز کرے؟ کہتا ہے کہ قریب ہی بغل میں ہو رہا ہو، پاس ہی کانگریس کا اجلاس ہو رہا ہو، اور ایسا کون پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا جو جلسے میں جانے سے بچ جائے، گریز کرے؟ زمانہ بھی تعطیلات اور فرصت کا تھا، تعطیلات کا تھا، چھٹیوں کا تھا، چنانچہ میں نے شغل بیکاری کے طور پر اس جلسے کی ایک تقریر سنی۔ شغل بیکاری میں کام کرنا، بالکل بیکار تھا، چھٹیاں تھی، فرصت کا زمانہ تھا، تو میں نے بیکاری کے کام میں کیا کیا، جلسے میں ہر بندے کی تقریر بڑے غور سے سنی۔ دن بھر تو جلسے میں رہتا، رات کو گھر آ کر اس دن کے مختصر سے حالات اپنے بھتیجوں کو لکھ بھیجتا تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آ سکے۔ تو کیا کہتے ہیں جی؟ مصنف کہتے ہیں کہ جب کانگریس کا جو اجلاس جو ہے وہ میرے قریب ہی ہو رہا تھا تو بھائی میں بھی ایک انسان ہوں، میں اتنا متقی اور پرہیزگار نہیں ہوں کہ کانگریس کے جلسے میں نہ جا سکوں۔ زمانہ بھی چھٹیوں کا ہے، تعطیلات کا ہے، اور اسی وجہ سے میں بیکاری کے کام میں اس جلسے میں شریک ہوا اور سب کی تقریر میں نے سنی۔ پھر کیا ہوتا، میں دن بھر اسی جلسے میں رہتا تھا، رات کو جب بھی آتا تو جو تقریریں دن کو سنتا تھا ان کے مختصر حالات جو ہیں وہ اپنے بھتیجے کو لکھ بھیجتا تھا، اس لیے کہ یہ ثبوت کے طور پر میں بعد میں پیش کر سکوں کہ میں جلسوں میں شریک ہوا ہوں۔ بعد کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بھتیجے صاحب میرے ہر خط کو بے حد ادب و احترام کے ساتھ کھولتے، اور پھر کیا کہتے ہیں، بعد کے جو واقعات ہیں ان سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جو میرا بھتیجا جو ہے وہ میرے خط کو بہت زیادہ ادب و احترام کے ساتھ کھولتے۔ بعض باتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس افتتاحی تقریب سے پیشتر وہ باقاعدہ وضو بھی کر لیتے، لیکن بعض جگہ تو مجھے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ میرے خط کے اتنا ادب وہ کرتا تھا کہ کھولنے سے پہلے وہ باقاعدہ وضو کر لیتا تھا کہ کہیں اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ خط کو خود پڑھتے، پھر دوستوں کو سناتے، پھر اخباروں کے ایجنٹ کی دکان پر مقامی لال بجوکڑوں کے حلقے میں اس کو خوب بڑھا چڑھا کر دہراتے۔ پہلے وہ خود پڑھتا تھا، پھر اپنے دوستوں کو سناتا تھا، پھر مقامی نمائندوں کی دکان پر حد سے زیادہ بیوقوفوں، لال بجوکڑوں حد سے زیادہ بیوقوفوں کے حلقے میں کے ہجوم میں خوب بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے، پھر مقامی اخبار کے بے حد مقامی ایڈیٹر کے حوالے کر دیتے، اور پھر مقامی اخبار کا ایک ایڈیٹر تھا بیوقوف سا، اس کے حوالے کر دیتا جو اسے بڑے اہتمام کے ساتھ چھاپ دیتا تھا، بڑے سلیقے کے ساتھ چھاپ دیتا تھا۔ اس اخبار کا نام مرید پور گزٹ تھا، اور اس اخبار کا جو مرید پور کا اخبار تھا نکلتا تھا اس کا نام میر پور گزٹ ہے۔
اس کی مکمل فائل کسی کے پاس موجود نہیں، مکمل طور پر یہ رجسٹر نہیں ہوا، وہ مہینوں تک جاری رہا، وہ مہینے تک جاری رہا، 1 مہینہ جاری، پھر بعض مشکلات کی وجہ سے بند ہو گیا، پھر اس اخبار کو بہت ساری مشکلات درپیش آئیں جس وجہ سے وہ بند ہو گیا۔ ایڈیٹر صاحب کا حلیہ اس پہ ذیل ہے، نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس کا حلیہ کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، وہ میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ کیا ہے جی ایڈیٹر صاحب کا؟ رنگ گندمی، سانولا سا رنگ ہے، گفتگو فلسفیانہ ہے، بڑی گہری باتیں کرتا ہے، شکل سے چور معلوم ہوتا ہے، اور شکل سے تو بالکل چور لگتا ہے، چونکہ یہاں پہ انہوں نے ایک مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس لیے اس طرح کسی صاحب کو ان کا پتہ معلوم ہو تو مرید پور کی خلافت کمیٹی کو اطلاع پہنچا دیں۔ اگر کوئی ان کے بارے میں جانتا ہو کہ آج کل کہاں ہیں، تو مرید پور کی جو پنچایت ہے وہاں پہ اس کی اطلاع دے دیں، کیونکہ یہ وہاں پہ بہت سارے گپلے کر کے بھاگا ہوا ہے، اور اند اللہ ماجور ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب پائیں، اند اللہ ماجور ہوں، اللہ تعالیٰ سے ثواب پائیں، نیز کوئی صاحب ان کو ہرگز کوئی چندہ نہ دیں، ورنہ خلافت کمیٹی ذمہ دار نہ ہوگی، اور دیگر یہ کہ اس بندے کو کوئی بھی چندہ نہ دے، اس کی ذمہ دار پنچایت کی علاقے کی پنچایت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ تو کیا ہوتا ہے بعد کے واقعات سے، کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا بھتیجا جو ہے وہ میرے ہر خط کو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ کھولتا، اور بعض دفعہ تو اس کو کھولنے کے لیے سے پہلے وہ باقاعدہ وضو کر لیتا تھا، یعنی کہ وہ اتنا احترام کرتا تھا۔ خط کو وہ خود بھی پڑھتا تھا، اور کس کو سناتا تھا؟ بھائی اپنے دوستوں کو سناتا، اور جو مقامی نمائندے ہیں ان کی دکان پر بہت سارے حد سے زیادہ بیوقوف جو ہیں ان میں تو وہ اس بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا تھا، پھر مقامی اخبار کے بحد مقامی ایڈیٹر جو ہے اس کے حوالے کرتے، جو اسے بڑے سلیقے کے ساتھ چھاپ بھی دیتا، اور اس اخبار کا نام کیا تھا جی؟ مرید پور کا گزٹ، اور یہ مکمل طور پر تو یہ اخبار رجسٹر نہیں تھا وہ کہتا ہے، البتہ 1 مہینے تک جاری رہا، پھر بعد مشکلات کی وجہ سے وہ بند ہو گیا۔ ایڈیٹر صاحب کا حلیہ مصنف نے بتایا ہے، اس کا سانولا رنگ ہے، گفتگو بڑی فلسفیانہ کرتا ہے، گہری کرتا ہے، شکل سے چور معلوم ہوتا ہے، اور ساتھ اس کے حوالے سے اشتہار بھی چھپ چکے ہیں کہ بھائی کسی شخص کو اس کا پتہ معلوم ہو تو مرید پور کی جو پنچایت ہے اس میں خبر پہنچا دیں، اطلاع پہنچا دیں، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب پائیں، اور اس کو کوئی چندہ بھی نہ دے، ورنہ پنچایت ذمہ دار نہیں ہوگی۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس اخبار نے میرے ان خطوط کے بل پر بھروسے پر اپنا ایک کانگریس نمبر بھی نکال مارا ہے۔ کہتا ہے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ جو مقامی اخبار ہے اس نے میرے جو خطوط میں لکھ کے بھیجا کرتا تھا اس کے بھروسے پر ایک کانگریس کا نمبر بھی نکال دیا ہے، جو اتنی بڑی تعداد میں چھپا کہ اس کے اوراق اب تک بعض پنساریوں کی دکانوں پر نظر آتے ہیں، جو اتنا زیادہ چھپ چکا ہے کہ اس کے کاغذ کے ورق جو ہیں پنساریوں کی دکانوں پر نظر آتے ہیں، اور وہ ان کاغذوں میں سامان یا کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈال کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ بہرحال مرید پور کے بچے نے میری قابلیت، انشا پردازی، سید دماغی اور جوش قومی کی داد دی ہے۔ بہرحال کہتا ہے پھر بھی اگر دیکھا جائے تو مرید پور کا بچہ جو ہے وہ میری ذہانت، میری مضامین نگاری جو میں مضمون لکھتا ہوں، یا میرا قومی جوش و جذبہ جو ہے، قومی ترقی کا جو جوش و جذبہ ہے، اس کی بڑی داد دی ہے، بڑا سرایا ہے۔ میری اجازت اور میرے علم کے بغیر مجھے مرید پور کا قومی لیڈر قرار دیا گیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور مجھ سے نہ کسی نے اجازت لی، اور مجھے مرید پور کا قومی لیڈر بھی بنا دیا گیا ہے۔ 1-2 شاعروں نے تو مجھ پر نظمیں بھی لکھی جو وقتاً فوقتاً مرید پور گزٹ میں چھپتی رہی ہیں، اور 1-2 شاعر تو ایسے ہیں جن نے میرے اوپر نظمیں بھی لکھی ہوئی ہیں، میری تعریف میں میرے قصیدے بھی لکھ دیے ہیں۔ تو کیا کہتا ہے جی مصنف؟ کہتے ہیں کہ یہ میری جو مضامین تھے، میرے جو خط تھے، اس کے بھروسے مرید پور میں ایک کانگریس کا جعلی نمبر بھی نکال دیا ہے، اور اتنا چھپا ہے وہ کہ کاغذ کے ٹکڑوں پر اتنا زیادہ چھپا ہے، اور آگ چھپے ہوئے ہیں کہ وہ کاغذ کے ٹکڑے جو ہیں وہ پنساریوں کی دکانوں پر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں سے لوگوں کو اس میں چیزیں ڈال کے دے رہے ہیں۔ لیکن کہہ رہا ہے کہ بچہ جو ہے مرید پور کا، وہ میری ذہانت، میری مضمون نگاری یا میرے قومی ترقی کے جوش و جذبے کی داد دے رہا ہے، سرا رہا ہے۔ میری اجازت، مجھ سے کسی نے اجازت بھی نہیں لی، اور مجھے کس کا لیڈر بنا دیا گیا ہے؟ مرید پور کا قومی لیڈر بھی مجھے بنا دیا گیا ہے، صرف ان خطوں کے بلبوتے پر، یعنی کہ ان خطوں کے بھروسے پر۔ کہتا ہے کہ پھر شاعر بھی ہیں، شاعروں نے اس پہ نظمیں بھی لکھنی ہیں، 1-2 شاعروں نے مصنف پہ، اور جو مرید پور کے گزٹ میں چھپتی بھی رہی ہیں۔
تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، ہمارا آج کا سبق تھا۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو آج کے لیکچر کے ذرا اہم نکات کو پہ نظر ڈالتے ہیں۔ لوگوں کی مصنف کے بارے میں کیا سرائیاں، لوگ جو ہے وہ مختلف اندازے لگا رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ بھائی کبھی اس نے اپنے منہ سے اپنے وطن کا ذکر نہیں کیا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ کبھی وہاں پہ گیا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، لیکن مصنف جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کو ٹال دیتا ہے۔ اس ٹالنے کی وجہ سے لوگوں کے دماغ میں بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ اس پہ غبن کا الزام لگ گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہاں سے چوری کر کے بھاگا ہے، کوئی کہتا ہے اس کا والد اس کے کپڑوں کی وجہ سے اس کو گھر میں گھسنے نہیں دیتا۔ تو مصنف کہتا ہے کہ بھائی جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن آج میں ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والا ہوں، خاتمہ کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد مصنف کی اپنے بھتیجے کی تعریف کرنا۔ مصنف کہتے ہیں قصہ میرے بھتیجے سے شروع ہوتا ہے۔ میرا بھتیجا جو ہے ویسے تو دیکھنے میں عام لوگوں کی طرح ہے، عام بھتیجوں کی طرح ہے، لیکن اس میں ایک بہت زبردست خوبی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ بڑوں کا احترام کرتا ہے، اور مجھے اس نے ایک بہت بڑا بنا دیا ہے، لیڈر بنا دیا ہے۔ میرے علم و ہنر کی وجہ سے، میرے علم و فن کی وجہ سے وہ مجھے ایک دیوتا سمجھتا ہے۔ پھر اس کے بعد مصنف کا کانگریس کے جلسوں میں شریک ہونا۔ مصنف جو ہے وہ کانگریس کے وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کانگریس کا جلسہ میرے قریب ہی ہوا، بلکہ میں یہ کہوں کہ میں کانگریس کے جلسے میں گیا، وہ کہتا ہے بلکہ میں یہ کہوں کہ کانگریس کا جلسہ خود چل کے میرے پاس آیا۔ مطلب یہ کہ کانگریس والوں نے اپنا سالانہ اجلاس اسی شہر میں جس میں میں رہتا ہوں منعقد کرا لیا۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں اور اب بھی کھلم کھلا یہ بات کر رہا ہوں کہ کانگریس کا جلسہ جو ہے وہ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کانگریس کے جلسے کے معاملے میں ایک گمنام شہری کی حیثیت رکھتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن حاسد جو ہیں وہ اپنی خراب نیت کی وجہ سے مجھ پہ تنقید کرتے ہیں۔ ہاں، میں نے مسروں اور تھیٹروں کو، ناٹک کرنے والوں کو ضرور شہر میں بلایا ہے۔ پھر مرید پور کے گزٹ میں مصنف کا چرچا ہونا ہے۔ ایک گزٹ ہے مرید پور کا، جس میں مصنف کے بھیجے گئے خطوط کے حالات چھپتے ہیں، بلکہ مرید پور میں اس مصنف کو ایک بہت بڑا لیڈر مان لیا گیا ہے۔ اس کا بھتیجا جو ہے جب بھی اس کے خط کھولتا ہے تو بڑے بے حد ادب و احترام سے کھولتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو وہ وضو بھی کر لیتا ہوگا۔ میرے ان خطوط کے حوالے سے وہ اپنے دوستوں کو بھی بتا رہا ہے، اور مقامی ایجنٹ یا نمائندوں کی دکان پہ کھڑے ہو کر حد سے زیادہ بیوقوفوں کو بھی بڑھا چڑھا کے میرے خطوط کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے، وہ جتنے بھی حالات ہیں ان جلسوں کے جو میں نے اپنے بھتیجے کو بھیجے ہیں، وہ ایک مقامی ایڈیٹر ہے، مقامی اخبار کا نمائندہ ہے، بے حد ایڈیٹر کا ذکر کیا ہے کہ بھائی جس کا اخبار جو ہے وہ کہیں سے رجسٹر نہیں ہے، اور اس اخبار کا نام مرید پور کا گزٹ ہے، اس میں بھی ان حالات کو چھپا رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہ جو مرید پور کے گزٹ کا نمائندہ ہے یا ایڈیٹر ہے، وہ اس کی شکل کچھ ایسی ہے کہ گندمی رنگ ہے، شکل سے وہ چور معلوم ہوتا ہے، سوچ اس کی بڑی فلسفیانہ ہے۔ اس کے بارے میں اشتہار چھپے ہوئے ہیں کہ کسی کو اس کا پتہ ہو تو مرید پور کی جو مقامی پنچایت ہے اس میں اس کی اطلاع دی جائے، اور اس کو چندہ تو ہرگز نہ دیں۔ اگر کسی نے چندہ دیا تو اس کا ذمہ دار مرید پور کی پنچایت نہیں ہوگی۔ تو اس گزٹ میں وہ کہتا ہے کہ اس کے حالات چھپے ہوئے ہیں جو خط میں نے بھیجے ہیں۔ اور پھر اخبار والوں نے کیا ہوا ہے ایک نمبر بھی، کانگریس کا ایک نمبر بھی جعلی نمبر بھی نکال دیا ہے، اور کس وجہ سے؟ وہ ان خطوط کے بل پر۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرید پور میں بچہ جو ہے وہ میری ذہانت، میری سعید دماغی اور میرے قومی جوش و جذبے کی داد دے رہا ہے، یعنی کہ مجھے سراہ رہا ہے، اور مجھ سے پوچھے بغیر ہی مجھے مرید پور کا قومی لیڈر بھی بنا دیا گیا ہے، بلکہ ایک دو شعراء نے تو مجھ پہ نظمیں بھی لکھ دی ہیں۔ اور جو مرید پور کا جو مہینے میں ایک دفعہ وہ گزٹ نکلا تھا، اس میں میرے حوالے سے وہ نظمیں شائع بھی ہو چکی ہیں، یعنی کہ میرے حوالے سے لوگوں نے اخباروں میں قصیدے لکھنے بھی شروع کر دیے ہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے
ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ آپ نے یہ جتنے بھی میں نے اہم نکات بتائے ہیں ساتھ ہی یہ لکھنے، اور ان کی تفصیل بھی آپ نے بتانی ہے، ساتھ تفصیل بتا کے لکھنی ہے، مجھے بھیجنی ہے، میں چیک کروں گا، اور آپ نے یہ سارے نکات یاد بھی کرنے ہیں۔ جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔